السلام علیکم جی۔ تو آج ہے ہمارے نجف میں تیسرا دن اور آج ہمیں کربلا کے لیے روانہ ہونا تھا اور راستے میں کچھ اطراف کی زیارات بھی کرنی تھی، کیونکہ کربلا سے واپسی پر ہم دوبارہ نجف آئیں گے اور یہیں سے اپنے ایران کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو پھر ہم حرم سے باہر آئے اور مجھے کچھ بھوک لگی تھی۔ راستے میں جاتے ہوئے مجھے ایک دکان دکھی، وہاں سے میں نے یہ بنانا شیک لیا جو کہ بہت مزے کا تھا۔ اس کے بعد جی میں ہوٹل آئی تو یہاں پر بیٹھے سبھی لوگ انتظار کر رہے تھے بس کا۔ تو جیسے ہی ہماری بس آئی تو ہم نے اپنا سامان باہر نکالا اور ہم بس کی طرف چلنے لگے۔ کربلا جاتے ہوئے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں راستے میں اور بھی زیارات کرنی تھی تو اس لیے ہمیں تقریباً پورا دن ہی لگ گیا اور ہم رات کے 12 بجے کربلا پہنچے۔ ہماری پہلی منزل تھی جی جناب زید بن امام زین العابدین علیہ السلام۔ ان کا روضہ بہت ہی خوبصورت بنا تھا۔ ہم نے یہاں پہ اپنا سلام پیش کیا اور اپنی اگلی منزل کی جانب چلے گئے۔ اگلی منزل تھی جی ہماری حضرت ایوب علیہ السلام کا روضہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے صابر نبی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے روضے پر جب پہنچے تو وہاں بہت ہی زیادہ گرمی تھی۔ یہاں پر ہم نے زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد ہم ان کے کنویں پر گئے اور وہاں جا کر ہم نے پانی پیا۔ پینے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو اپنی بوتلوں میں بھی بھرا تاکہ ہم اس کو اپنے گھر لے کر جائیں۔ پھر جی ہم بس میں بیٹھے اور اگلی جانب روانہ ہو۔ اگلا مقام زیارت تھا جائے پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ریگستانی اور پتھریلا علاقہ تھا، کیونکہ یہ تھوڑا سا چھوٹا مقام تھا اور مردوں اور عورتوں کو اکٹھی زیارت کرنی تھی تو میں اس مخصوص جگہ کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی، کیونکہ یہاں پر آنے والے لوگ ہر رنگ، ہر نسل اور ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس مقام پر گئے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہ وہ مقام ہے جسے قلعہ نمرود کہا جاتا ہے، جہاں پر نمرود کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ یہاں سے نکلتے ہوئے ہمیں راستے میں ہی رات ہو چکی تھی اور ہم بی بی شریفہ بنت امام حسن کے روضے پر جا کر پہنچے۔ شہزادی کا روضہ انتہائی خوبصورت، وسیع و عریض طرز میں بنایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جس بھی مریض کے لیے دعا کی جائے اس کو شفا ملتی ہے۔ زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مریضوں کو بھی ذہن میں رکھے اور ان کے لیے بھی دعا کرے۔ اس کی تمام زیارات مکمل ہو چکی تھی اور اب اگلی منزل کربلا تھی۔ بہت بے چینی تھی اور بالآخر ہم کربلا کی زمین میں داخل ہو گئے تھے۔ دلوں میں عقیدت، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر سلام کے نغمے لیے ہم کربلا کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کی صدائیں کرتے ہوئے ہم نے اپنی پہلی زیارت سر انجام دی۔ زیارات کے مزید ولاگ کے لیے ڈو فالو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔